السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ آج کی جو غزل ہے تھوڑی سی غمگین ہے، اور اس طرح کے غم دنیا میں پتہ نہیں، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے اوپر نہ گزرا ہو، کہ جس کا کوئی بہت پیارا، بہت قریبی اسے چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا ہو، اور وہاں جا کے بس گیا ہو جہاں پر سے واپس آنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور کوئی بھی وہاں سے واپس نہیں آتا، اور ان سے ملاقات ہماری صرف روز قیامت ہی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے سگے بھائی کو کھو چکی ہوں، میں اپنے سگے جیٹ کو کھو چکی ہوں، تو ہم اپنے پیاروں کو اس طرح سے کھوتے ہیں اور پھر ان کو یاد کر کے روتے ہیں، اور مگر صرف رو ہی سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ، صبر کے علاوہ، توکل کے علاوہ، اللہ کے اوپر توکل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو آج جو میں آپ کو غزل سناتی ہوں وہ اسی کے اوپر ہے، تو سنتے ہیں کہ اے شہر خاموشہ کے باسیوں، اے شہر خاموشہ کے باسیوں، کون سے ایسے راز ہیں، کون سے ایسے راز ہیں جو تم نے چھپا رکھے ہیں۔ اے شہر خاموشہ کے باسیوں، کون سے ایسے راز ہیں جو تم نے چھپا رکھے ہیں۔ لیٹے لیٹے کیا سوچتے رہتے ہو تم، لیٹے لیٹے کیا سوچتے رہتے ہو تم، کون سی باتیں ایسی تھیں جو تم نے ہم سے چھپا رکھی ہیں، ایسی کون سی باتیں تھیں جو تم نے ہم سے چھپا رکھی ہیں۔ کیا کبھی یاد کرتے ہو ہمیں یا بھول گئے ہو، کیا کبھی یاد کرتے ہو ہمیں یا بھول گئے ہو، ہم تو بس سوچتے ہیں اور بہت سی باتیں بتانے کو رکھی ہیں، ہم تو بس تمہیں سوچتے ہیں اور بہت سی باتیں تمہیں بتانے کو رکھی ہیں۔ دن کو گرمی تو لگتی ہوگی تمہیں، اور رات کو سردی بھی لگتی ہوگی، دن کو گرمی بھی لگتی ہوگی اور رات کو سردی بھی لگتی ہوگی۔ ہم نے بھی تمہارے جانے کے بعد تمام اے سی بند اور تمام کمبل چھپا رکھے ہیں۔ کیا وہاں بھی اسی طرح بارش کی بوندیں، کیا وہاں بھی اسی طرح بارش کی بوندیں ٹکراتی ہیں تمہاری پیشانی سے، کیا وہاں بھی اسی طرح بارش کی بوندیں ٹکراتی ہیں تمہاری پیشانی سے۔ یہاں بھی میرے آنسو بادلوں نے، یہاں بھی میرے آنسو بادلوں نے بوندوں میں چھپا رکھے ہیں۔ آخری شعر دوبارہ پڑھتے ہیں ہم، کہ کیا وہاں بھی اسی طرح بارش کی بوندیں ٹکراتی ہیں تمہاری پیشانی سے، کیا وہاں بھی بارش کی بوندیں ٹکراتی ہیں تمہاری پیشانی سے۔ یہاں بھی میرے آنسو، یہاں بھی میرے آنسو بادلوں نے، یہاں بھی میرے آنسو بادلوں نے بارش کی بوندوں میں چھپا رکھے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی تھوڑی اداس غزل، کہ میں نے اپنا بھائی کھویا۔ ایک بہت خطرناک تو نہیں کہیں گے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے بہت چھوٹے بچوں کو بائکیں اور گاڑیاں تھما دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ روڈوں پر ایسے بائکیں اور ایسے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں جیسے اس روڈ پہ سے صرف ان کا راج ہے۔ تو وہ بچے تھے اور اتنی بڑی گاڑی چلا رہے تھے، اور میرے بھائی کو کچل کے چلے گئے، اور وہ آن دا اسپاٹ مر گیا، اور اپنے ساتھ، اپنے پیچھے اپنی صرف 29 سال کی بیوہ، صرف 29 ایئرز میری بھابھی کی عمر، اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا۔ میرے ماں باپ
پھر میرے جیٹھ، میرے ہسبینڈ کے بھائی، اس سے 2 سال بڑے تھے، اچانک سے بغیر کسی وجہ کے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے وہ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ 1 سال میں ہم نے ان کا غم سہا، اگلے سال میں نے اپنے بھائی کا غم سہا۔ تو میں نے اپنے باپ کو اپنے بھائی کا موت کا جنازہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ جنازہ نہیں ہے، وہ جو جنازے کا وہ لگتا ہے نا، ٹینٹ لگتا ہے، میرا باپ اپنے اولاد کا، اپنے بیٹے کا، اس کے جنازے کا، مہمانوں کے بیٹھنے کا ٹینٹ لگوا رہا تھا۔ 84 سال میرے باپ کیوں مرے، اور بائی پاس ہوا ہے اس کا، اور وہ اس عمر میں اتنا بڑا صدمہ لے کے بیٹھا ہے۔ اور میری ماں 24 گھنٹے میں سے کوئی 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے سوائے سونے کے کہ میں نے اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ دیکھا، ہر وقت اس کی آنکھ میں آنسو رہتے ہیں۔ تو یہ جو غم ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی پہ ایسا امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہوتی ہے وہ جب شروع ہوتی ہے تو بہت اچھی ہوتی ہے، ہم بہن بھائی بچپن سے دوست ہوتے ہیں، یار ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ساتھ کھیلتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک کم ہو جاتا ہے تو اس کا غم صرف وہی جانتا ہے جس کا جاتا ہے۔ تو مقدمہ چل رہا ہے کورٹ میں، مگر کوئی ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، مگر مقدمہ چل رہا ہے 1.5 سال سے 2 سال سے 2 سال ہو گئے، اس نومبر میں پورے 2 سال ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں ہو سکا اس کا۔ تو آج کی غزل جو تھی وہ آخر میں تو مجھے، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں روؤں گی نہیں، مگر جب بھی میرے بھائی کا ذکر آتا ہے تو مجھے خود بخود رونا آ جاتا ہے، اور میں اس کو بہت مشکل سے کنٹرول کر پاتی ہوں۔ تو خیر، میں نے پڑھ تو لی غزل، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا، کبھی ان سے ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ سے دور جا سکتے ہیں، تو کبھی بھی کسی سے ناراض مت ہوئیے گا، کسی کا دل مت دکھائیے گا، اور بس اپنا خیال رکھیں، اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔